بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار ابتدائی تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں نون قطنی کی ادائیگی کی پہچان۔ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بعض جگہ دو لفظوں کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کی ادائیگی کے متعلق ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، یہ نون اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی صورت میں ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے قدیر الذی۔ نمبر دو، جب دو زبروں کے بعد نون قطنی کو پڑھا جائے تو جو دو زبر کے بعد الف یا یا ہوگی وہ نہیں پڑھی جائے گی، جیسے مثلا القوم طو نذهب، مثلا القوم طو نذهب، یہ پڑھیں گے اس کو، یعنی یہاں پہ لام کے بعد کا الف اور یہاں پہ واو کے بعد کا یا، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم وہ الفاظ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے جہاں پر یہ نون قطنی آئی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ ان الفاظ میں وصلاً اور وقفاً دونوں طریقوں کی مشق کا یا پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وصلاً یعنی ملا کے کیسے پڑھیں گے، اور وقف کرتے ہوئے کیسے پڑھیں گے۔ جس طرح بتایا گیا کہ وصل کی صورت میں، ملانے کی صورت میں یہ نون پڑھی جائے گی، وقف کرنے کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی، جیسے شیبن السماء، وقف کریں گے تو یوں پڑھیں گے شیبا السماء۔ اسی طرح منیبین ادخلوها، یہ ملانے کی صورت میں یوں پڑھیں گے، اور وقف کریں گے تو منیب ادخلوها۔ اسی طرح احد اللہ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سورہ اخلاص ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی، اور ہم ملانے کی صورت میں یہ بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جب بھی ہم وقف کریں کسی آیت پہ تو وہاں پہ آخری حرف کو ساکن بھی کرنا ہے اور سانس بھی لینا ہے، یہ ضروری ہے۔ سانس لیے بغیر اگلی آیت کو پڑھنا یہ بڑی غلطی ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ بڑی غلطی ہوگی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ بڑی غلطی ہوگی اگر آپ سانس لیے بغیر وقف کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی اگلی آیت کو بھی ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں پہلی آیت کے ساتھ، تو اس صورت میں پہلی آیت کے آخری لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو مکمل پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس نہیں پڑھیں گے، ایک بات۔ اسی طرح اگر نون قطنی ہے تو اس نون قطنی کو پورا پڑھنا ضروری ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ، قل هو اللہ احد اللہ۔ یہاں پر سورہ اخلاص میں بھی اور کچھ اور جگہوں میں قرآن کریم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ نون قطنی لگی ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آیت کے آخر میں آخری حرف پر، آخری لفظ کے آخری حرف پر تنوین آئی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تنوین کی ایک حرکت کو باقی رکھیں گے اور دوسری حرکت کی جگہ آپ نون قطنی لگا دیں گے، جیسے یہاں پہ قل هو اللہ احد اللہ، یہی طریقہ رہے گا، اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ، یہ ملا کر پڑھنے کا طریقہ ہے، اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ وقف کر لیں، سانس لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اسی طرح فتنۃ انقلب، ٹھیک ہے، فتنۃ انقلب، چونکہ تنوین تھی تو آگے نون قطنی آ گئی ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں فتنۃ انقلب، اور ملا کر اور وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے فتنہ انقلب۔ اسی طرح نفورا استکبارا، اور وقف کرنے کی صورت میں نفورا
استغفارا۔ امید ہے سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، اور کوئی سوال ہو تو سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ہر سبق سننے کے بعد اس کی مشق ضرور کیا کریں، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان قواعد کو اچھی طرح یاد رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔